سعودی وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان اور ان کے ایرانی ہم منصب عباس عراقچی نے ٹیلی فون پر علاقائی صورتحال اور کشیدگی میں کمی لانے کی کوششوں پر تبادلہ خیال کیا۔ انہوں نے گفتگو کے دوران خطے کی تازہ ترین صورتحال اور تناؤ کم کرنے کے لیے جاری سفارتی اقدامات پر تبادلہ خیال کیا۔ دونوں وزرائے خارجہ نے تازہ علاقائی صورتحال اور جاری سفارتی کوششوں کا جائزہ لیا۔ عباس عراقچی نے شہزادہ فیصل کو جنگ کے خاتمے اور کشیدگی کم کرنے کے لیے ایران کی تازہ سفارتی کوششوں سے آگاہ کیا۔ قطر کے وزیر اعظم محمد بن عبد الرحمن الثانی نے بھی عباس عراقچی سے ٹیلی فون پر گفتگو کی۔ گفتگو کے دوران خطے میں امن کا قیام اور سلامتی اور استحکام کے فروغ کی کوششوں پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ فریقین نے اس بات پر زور دیا کہ تمام فریق بحران کی بنیادی وجوہات کا حل تلاش کرنے کے لیے جاری ثالثی کی کوششوں میں شامل ہوں۔ ادھر متحدہ عرب امارات کے وزیر خارجہ شیخ عبداللہ بن زائد ال نہیان نے بھی امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو سے ٹیلی فون پر بات چیت کی ہے، جس میں خطے کی تازہ صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ دونوں رہنماؤں نے امریکہ اور ایران کے درمیان جنگ بندی پر تبادلہ خیال کیا اور خطے میں امن اور سلامتی کے لیے مستحکم مشترکہ کوششوں کے امکانات کا جائزہ لیا۔ لبنان میں اسرائیلی فورسز کے مسلسل حملوں اور جنگ بندی کی خلاف ورزی کے نتیجے میں 14 افراد جاں بحق اور 37 زخمی ہو گئے ہیں۔ لبنان کی وزارت صحت نے کہا ہے کہ جاں بحق اور زخمیوں میں خواتین اور بچے شامل ہیں۔ اداکار، مصنف، شاعر، فلم ساز اور ہدایت کار نعیم ہاشمی کی 50ویں برسی آج منائی جا رہی ہے۔ انہوں نے 100 سے زائد فلموں میں مرکزی کردار ادا کیا۔ انہوں نے مشہور نعت شاہ مدینہ یثرب کے والی لکھی۔ نعیم ہاشمی نے 1948 میں پہلا اسٹیج ڈرامہ شادی تیار کیا۔ ان کی مشہور فلموں میں الزام، بابل، خاتون، نور اسلام، عظمت اسلام، شمع، ایاز، شیر جوان اور بنارسی ٹھگ شامل ہیں۔ وہ 1974 میں آج کے روز انتقال کر گئے۔ رات کراچی میں پاکستان سپر لیگ میں کھیلے گئے گروپ مرحلے کے آخری میچ میں اسلام آباد یونائیٹڈ نے ملتان سلطانز کو 4 وکٹوں سے ہرا دیا۔ ملتان سلطانز نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے مقررہ 20 اوورز میں 7 وکٹوں کے نقصان پر 192 رنز بنائے۔ جواب میں اسلام آباد یونائیٹڈ نے مطلوبہ ہدف 18.4 اوورز میں 6 وکٹوں کے نقصان پر حاصل کر لیا۔ پہلا پلے آف میچ کل کراچی میں پشاور زلمی اور اسلام آباد یونائیٹڈ کے درمیان کھیلا جائے گا۔ میچ شام 7 بجے شروع ہوگا۔ اور اب موسم۔ محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق آئندہ 12 گھنٹوں کے دوران ملک کے بیشتر حصوں میں موسم گرم اور خشک رہنے کا امکان ہے، تاہم شمال مشرقی بلوچستان، بالائی خیبر پختونخوا، خطہ پوٹوہار، کشمیر اور گلگت بلتستان میں کہیں کہیں شام اور رات کے اوقات میں تیز ہوائیں چلنے اور گرج چمک کے ساتھ بارش متوقع ہے۔ جنوبی پنجاب اور بالائی سندھ میں دوپہر کے وقت مطلع جزوی طور پر ابرآلود اور گرد ہوائیں چلنے کا امکان ہے۔ آج صبح ریکارڈ کیا گیا بعض بڑے شہروں کا درجہ حرارت: اسلام آباد 19 ڈگری سینٹی گریڈ، لاہور 25، کراچی 28، پشاور 21، کوئٹہ 17، گلگت اور مری 13، جبکہ مظفر آباد 20 ڈگری سینٹی گریڈ۔ سری نگر، پلوامہ، اننت ناگ، شوپیاں اور بارہمولہ میں مطلع جزوی طور پر ابرآلود اور موسم خشک، جبکہ جموں میں مطلع جزوی طور پر ابرآلود اور موسم خشک اور گرم رہنے کا امکان ہے۔ لیہ میں مطلع جزوی طور پر ابرآلود رہنے اور کہیں کہیں گرج چمک کے ساتھ بارش متوقع ہے۔ آج صبح ریکارڈ کیا گیا درجہ حرارت: سری نگر، پلوامہ اور اننت ناگ میں 12 ڈگری سینٹی گریڈ، جموں 22، لیہ 0، جبکہ شوپیاں اور بارہمولہ میں 11 ڈگری سینٹی گریڈ۔ ایران کی افزودہ یورینیم کا کیا ہوگا؟ ایران کے پاس اب بھی سینکڑوں کلو گرام افزودہ یورینیم موجود ہے۔ امریکہ کا کہنا ہے کہ ایران کی طرف سے جوہری ہتھیار بنانے کی کوشش مکمل طور پر روکنے کے لیے افزودہ یورینیم کی یہ ذخائر ایران سے منتقل کرنا ناگزیر ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ ایران سے یہ یورینیم نکالی کیسے جائے؟ پہلا آپشن یہ ہو سکتا ہے کہ یورینیم حاصل کرنے کے لیے اسپیشل فورسز بھیجی جائے۔ مجھے لگتا ہے کہ امریکی انتظامیہ نے ہالی ووڈ کی کسی فلم کا کوئی منظر تصور کر رکھا ہے کہ وہ ایران جائیں گے اور افزودہ یورینیم لے کر فوراً باہر آ جائیں گے، لیکن حقیقت میں ایسا نہیں ہو سکتا۔ حقیقت یہ ہے کہ اس نوعیت کی کارروائی نہایت تکنیکی، سست رفتار اور انتہائی خطرناک ہوگی۔
That would take certainly days, if not weeks. ऐसी कार्रवाई में यकीनी तौर पर कई दिन बल्कि मुमकिन है हफ्ते लग जाएं। यूरेनियम को महफूज तरीके से मुंतकिल करने के लिए खसूसी आलात दरकार होंगे ताकि इसे मखसूस कंटेनर्स में रखा जा सके। इसके बाद ही इस मवाद को मुल्क से बाहर निकालना होगा और अगर ईरान का ताउन हासिल न हो तो ये मरहला खुद बेशुमार खतरात से भरा होगा। मुंतकिली के अमल के दौरान ये अफसुदा यूरेनियम किसी हमले की जद में आ सकती है, गुम या चोरी भी हो सकती है और इन सब सूरतों में जौहरी हिफाजत और सलामती के संगीन खदशात जन्म लेते हैं। A range of nuclear safety and nuclear security risks. ऐसी किसी कार्रवाई की मंसूबाबंदी के लिए सबसे पहले ये जानना जरूरी होगा कि यूरेनियम कहाँ कहाँ जखीरा की गई है और ये बात फिलहाल बज़ाहिर ईरान के अलावा कोई नहीं जानता। दूसरा ऑप्शन ये हो सकता है कि यूरेनियम को वहीं तबाह कर दिया जाए जहां इसे जखीरा किया गया है, खास तौर पर वो 400 किलोग्राम यूरेनियम जो 60% तक अफजूदा है। That poses some risk in terms of ऐसा करने से इस जौहरी ताबकारी के फैलाव का खतरा पैदा होता है। अगर इसे जेर जमीन ही तबाह कर दिया जाए तो खतरात किसी हद तक कम हो सकते हैं, लेकिन खतरात मुकम्मल तौर पर खत्म नहीं होते। limited, but they're not eliminated altogether. ये ऑप्शन भी इसी शर्त से जुड़ा है कि ये मालूम हो कि यूरेनियम को कहाँ रखा गया है। ये भी हकीकत है कि कोई भी फौजी ऑप्शन इस मसले का देर पा हल नहीं। The Iranian nuclear program has existed. ईरानी जौहरी प्रोग्राम कई दहाइयों से फाल है। ईरान ने यूरेनियम अफसुदा करने के निहायत जदीद सलाहियत हासिल कर ली है। इसलिए अगर मौजूदा ज़खायर ख़त्म भी कर दिए जाएं तो इस बात की कोई ज़मानत नहीं कि ईरान मुस्तक़बिल में इस प्रोग्राम को दोबारा शुरू न कर सके। Re-establish the program. तीसरा ऑप्शन है सफारतकारी का। यही वो वाहिद रास्ता है जिसमें जौहरी आलूदगी या फौजी तसादुम के बढ़ने का खतरा नहीं। The US administration. अमरीकी इंतजामिया ने ईरान से मुतालबा किया है कि वो यूरेनियम की अफसूदगी मुकम्मल तौर पर बंद करे। Enrichment fully. ताहम ईरान जौहरी अदम फैलाव के मुआहदे NPT के तहत पुरअमन मकासद के लिए यूरेनियम की अफसूदगी को अपना कानूनी हक करार देता है। ईरान का कहना है कि कुछ ऐसे ममालिक जो NPT के रुकन नहीं जौहरी हथियार रखते हैं, जबकि ईरान जैसे NPT के रुकन मुल्क को सख्त पाबंदियों और कड़ी निगरानी का सामना है। ईरान इसे मगरबी ममालिक का दोहरा मेयार करार देता है। ईरान का मुतनाज़िया जौहरी प्रोग्राम इस वक्त पहले से जारी बहरान में एक अहम मसला बन चुका है। ईरान के खिलाफ कई हफ्तों से जारी रहने वाली अमरीकी फौजी कार्रवाइयों के बाद अब माहिरीन खबरदार कर रहे हैं कि वाशिंगटन कहीं अपना ही नुकसान न कर बैठे। I wouldn't be surprised. मुझे हैरत नहीं होगी अगर तेहरान गुज़िश्ता 1.5 माह के दौरान होने वाली पेशरफ्त को मद्देनजर रखते हुए और मुस्तकबिल में ऐसी ही किसी सूरत हाल से बचने के लिए वाहिद हल के तौर पर जौहरी हथियार हासिल कर ले। सुबह के वाक़े में अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप, उनकी अहलिया मेलेनिया और नायब सदर JD वैंस महफूज हैं और उन्हें कोई चोट नहीं पहुंची। इससे पहले अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और व्हाइट हाउस के दीगर सरकर्दा ओहदेदारों को व्हाइट हाउस करेस्पॉन्डेंट्स के सालाना इशाइये से बहिफाजत बाहर निकाल लिया गया। वाशिंगटन DC में एक होटल के बालरूम के बाहर कई तरह के हथियारों से लैस एक शख्स ने वहां गोलियां चलाई थी। खुफिया सर्विस के ओहदेदारों और दीगर सिक्योरिटी एहलकारों ने सदर ट्रंप, उनकी अहलिया मेलेनिया, नायब सदर JD वैंस और उनकी अहलिया उषा को अपनी मुहाफिजत में वहां से बाहर निकाला। मुख्तलिफ सियासी हलकों से वाबस्ता रहनुमाओं, सहाफ़ियों और मदऊ किए गए दीगर अफराद समेत डिनर में मौजूद कई मेहमानों ने गोलियों की आवाज़ सुनकर खुद को बचाने के लिए टेबल की आड़ ली। कुछ घंटे बाद सदर ट्रंप ने व्हाइट हाउस में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए ऐलान किया कि सिक्योरिटी एहलकारों ने एक शख्स को पकड़ लिया है जो कैलिफोर्निया का रहने वाला है। 31 साला मुश्तबा शख्स की पहचान कोल ट्रामासेलन के तौर पर हुई है। भारत को इस वक्त शदीद गर्मी का सामना है। दुनिया के 100 गर्म तरीन शहरों में 95 शहर सिर्फ भारत के हैं, जिसकी वजह से खित्ते में बढ़ते हुए दर्जे हरारत पर तशवीश का इजहार किया जा रहा है। आलमी दर्जे हरारत से मुतल्लिक़ अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक शहरी और देही दोनों इलाकों में भारत को रिकॉर्ड गर्मी का सामना है, जो आलमी सतह पर शदीद गर्मी का एक बड़ा मकाम बन गया है। बहुत से इलाकों में दर्जे हरारत 40 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा हो गया है, जबकि कुछ जगहों पर दर्जे हरारत 45 डिग्री सेल्सियस भी रिकॉर्ड किया गया है। जिन शहरों में दर्जे हरारत सबसे ज्यादा है उनमें दिल्ली, उत्तर प्रदेश का शहर लखनऊ, महाराष्ट्र का नागपुर और अकोला, उड़ीसा का भुवनेश्वर और मध्य प्रदेश का भोपाल शहर शामिल है। बढ़ते हुए दर्जे हरारत की वजह से सेहत से मुतल्लिक तशवीश में इजाफा हो गया है। भारत के महकमे मौसमियात ने लोगों को गर्मी से बचने के लिए मुनासिब तदाबीर इख्तियार करने का मशवरा दिया है।
پاکستان کو دنیا کے ان 10 ملکوں میں شمار کیا گیا ہے جنہیں زبردست بھوک مری کا سامنا ہے۔ خوراک کے بحران سے متعلق 2026 کی عالمی رپورٹ میں اسے خوراک کی غیر یقینی صورتحال والے بڑے مراکز کے طور پر افغانستان، نائجیریا اور یمن جیسے ملکوں کے ساتھ رکھا گیا ہے۔ پاکستان میں تقریباً 1 کروڑ 10 لاکھ عوام کو 2025 میں خوراک کی شدید غیر یقینی صورتحال کا سامنا تھا۔ رپورٹ میں اس صورتحال کی وجہ عام طور پر انتہائی موسم بتایا گیا ہے اور یہ کہا گیا ہے کہ 2025 میں مانسون کی موسلا دھار بارش اور سیلاب سے 60 لاکھ سے زیادہ لوگ متاثر ہوئے اور فصلوں اور بنیادی ڈھانچے کو نقصان پہنچا۔ رپورٹ میں اس بات کے لیے بھی خبردار کیا گیا ہے کہ بڑھتی ہوئی افراد زر کی وجہ سے ملک بھر میں خوراک کی فراہمی میں مزید کمی آ سکتی ہے، جس کے بارے میں پیش گوئی کی گئی تھی کہ یہ 2026 میں 6% رہے گی۔ آزمودہ کار فوٹوگرافر رگھو رائے کا آج انتقال ہو گیا۔ وہ 83 سال کے تھے۔ رائے 18 دسمبر 1942 کو جھنگ میں پیدا ہوئے تھے جو اب پاکستان میں ہے۔ ان کا نہ صرف بھارت میں بلکہ دنیا بھر کے باعث احترام فوٹوگرافرز میں شمار ہوتا تھا۔ رائے کی فوٹوگرافی کو اکثر جدید بھارت کا ایک ویژول ریکارڈ قرار دیا جاتا ہے۔ انہوں نے تاریخ کے بدترین صنعتی حادثوں میں سے ایک بھوپال گیس رائے کو سال 1992 میں امریکہ میں سال کا بہترین فوٹوگرافر بھی نامزد کیا گیا۔ بیجنگ وقت کے مطابق 25 اپریل کو رات 8:15 پر چین نے تھائی یوان سیٹلائٹ لانچ سینٹر سے لانگ مارچ 6 راکٹ کے ذریعے پاکستان کا PRSC EO3 سیٹلائٹ کامیابی کے ساتھ خلا میں بھیج دیا۔ سیٹلائٹ مقررہ مدار میں درست طریقے سے داخل ہو گیا اور لانچ مشن مکمل طور پر کامیاب رہا۔ یہ مشن لانگ مارچ سیریز کے راکٹس کی 640ویں پرواز تھی۔ 25 اپریل کو یورپی یونین کی جانب سے روس کے خلاف پابندیوں کے 20ویں دور میں چینی کمپنیوں کو شامل کیے جانے پر چین کی وزارت تجارت کے ترجمان نے شدید رد عمل ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ چین اس اقدام پر سخت عدم اطمینان اور بھرپور مخالفت کرتا ہے۔ ترجمان نے کہا کہ چین متعدد بار واضح کر چکا ہے کہ وہ اقوام متحدہ سلامتی کونسل کی منظوری کے بغیر عائد کی جانے والی یک طرفہ پابندیوں کی سختی سے مخالفت کرتا ہے اور یورپی یونین کی جانب سے چینی اداروں اور افراد کے خلاف بیجا دائرہ اختیار کے اطلاق کو بھی مسترد کرتا ہے۔ حالیہ عرصے میں جاپان کی جانب سے ہتھیاروں کے برآمدات میں نرمی اور عسکری پالیسیوں میں تبدیلی جیسے اقدامات پر عالمی سطح پر تشویش بڑھ گئی ہے۔ بین الاقوامی شخصیات کا کہنا ہے کہ یہ اقدامات نہ صرف جنگ عظیم دوم کے بعد قائم ہونے والے عالمی نظام کو چیلنج کرتے ہیں بلکہ جاپان کے امن پسند آئینی اصولوں سے انحراف بھی ظاہر کرتے ہیں، جس پر عالمی برادری کو چوکنا رہنا چاہیے۔ امریکی مشرقی ایشیا کی تاریخ کے سینئر مبصر ٹیم شوراک نے کہا کہ جاپان کی موجودہ قیادت انتہائی قدامت پسند رجحانات کی حامل ہے، جو دوسری عالمی جنگ میں جاپان کے جارحانہ کردار سے انکار کرتی ہے۔ وہ کمفرٹ وومن کے خلاف جرائم، جزیرہ نما کوریا پر نو آبادیاتی مظالم اور چین میں کیے گئے سنگین جرائم سے بھی انکار کرتے ہیں۔ سانائی تائکائچی آئین میں ترمیم کرنا چاہتی ہے، جو ان کے خیال میں جنگ کے بعد جاپان کے امن پسند آئین سے مکمل انحراف ہوگا۔ میکسیکو سینٹ کی ایشیا پیسیفک کمیٹی کے چیئرپرسن یادیکول پولنسکی کے خیال میں جاپان کو چین سمیت علاقائی ممالک کے حوالے سے اپنی تاریخی ذمہ داریوں کا ادراک کرنا چاہیے۔ دوسری عالمی جنگ کے بعد جرمنی نے یہودی لوگوں سے معافی مانگی اور جنگ کے نقصانات کا معاوضہ ادا کیا، جبکہ جاپان اب بھی اپنے ماضی کے بعض حقائق کو چھپانے کی کوشش کرتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ جاپان میں جاری تبدیلیاں تشویشناک ہیں اور یہ خود جاپانی عوام کے لیے بھی باعث فکر ہو سکتی ہیں۔ ماہرین کے مطابق جاپان کی حالیہ پالیسیوں سے نہ صرف علاقائی سلامتی متاثر ہو سکتی ہے بلکہ عالمی امن کے لیے بھی نئے خدشات جنم لے سکتے ہیں۔ اس لیے عالمی برادری کو اس صورتحال پر گہری نظر رکھنی چاہیے۔ اسی کے ساتھ خبریں ختم ہوئیں۔